السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، اقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ چمنستان رضوی کے مہکتے ہوئے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، حیدر کرار کے شیدائیوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، حضور سیاح لا مکان، مالک انس و جاں، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، رسول اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ہر واعظ، ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا، جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں، بغیر سمجھے اور اسے ہنسی بنا لے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا، قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیل کی چیزیں خریدتے ہیں جو اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے سماج کے حالات کو دیکھیں، آج ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، آج ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ آج ہر گھر میں کھیل کی باتیں ہو رہی ہیں، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ٹی وی کی شکل میں خرید کر لا رہے ہیں۔ آج ہر گھر میں کھیل کی چیزیں VCR کی شکل میں خرید کر لا رہے ہیں۔ ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں لیکن ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس مسجد میں جانے کے لیے وقت نہیں مگر ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس دینی مجلس میں جانے کے لیے وقت نہیں مگر ٹی وی اور VCR دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس نیک کام کرنے کے لیے وقت نہیں مگر کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں مگر کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس حدیث پڑھنے کے لیے وقت نہیں مگر گھنٹوں موبائل پر باتیں کرنے کے لیے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس تبلیغ کے لیے وقت نہیں لیکن دنیاوی لہو و لعب کے لیے وقت ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج پوری دنیا میں مغربی تہذیب و تمدن پھیل رہا ہے، انگریزی تہذیب اپنا دامن پھیلا رہی ہے، انگریزی تعلیم عام ہو گئی ہے، دینی تعلیم سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینا باعث فخر سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سے پڑھانا اپنا وقار سمجھتے ہیں۔ آج سماج کے لوگ دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی کوشش نہیں کرتے،
لیکن انگریزی تعلیم دلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، انگریزی تعلیم دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، انگریزی تعلیم دلانے کے لیے ڈونیشن کے نام پر لاکھوں روپے رشوت دیتے ہیں، انگریزی تعلیم دلانے کے لیے مائیں اپنے بچوں کو لے کر کرسچن اسکول کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہتی ہیں، ہر روز اپنے بچوں کو دلہا کی طرح سجا کر اسکول پہنچاتی ہیں اور بچوں کو لینے کے لیے اسکول پہنچ جاتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، دینی تعلیم کے لیے کوئی شان و شوکت نہیں، دینی تعلیم کے لیے کوئی فکر نہیں، دینی تعلیم کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ کسی طرح اپنے بچوں کو قرآن شریف کا ناظرہ پڑھا دینا ہی اعلیٰ دینی تعلیم تصور کرتے ہیں۔ جب ہمارا ماحول یہ ہوگا، جب ہمارا کردار یہ ہوگا، دینی تعلیم سے ہم دور ہوں گے تو ہمارے سماج سے برائیاں کیسے دور ہو سکتی ہے؟ ہمارے سماج کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہم کو دینی تعلیم نہیں ہوگی تو ہم حلال و حرام کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ روز بروز گناہوں کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان اسلامی ماحول سے کوسوں دور ہیں، اسلامی ماحول سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان اسلامی ماحول کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں، اسلامی وضاقت اپنانے سے دور بھاگتے ہیں، اسلامی تہذیب سے دور بھاگتے ہیں، اسلامی ماحول میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوان ایسا لباس پہنتے ہیں جو اسلامی لباس نہیں ہوتا، ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے ابن فرنگی نظر آتے ہیں، ایسے لباس پہنتے ہیں جو بالکل انگریز نظر آتے ہیں، ایسے لباس پہنتے ہیں جس سے اسلام کے سپوت نظر نہیں آتے، ایسے لباس کے عادی ہو گئے ہیں جو لباس مرد و زن کے درمیان مشترک ہو کر رہ گیا ہو۔ ہمارے نوجوان ایسے ہی لباس کو پہننا فخر تصور کرتے ہیں، ایسے ہی لباس کو پہننا اپنی ترقی سمجھتے ہیں جس کو یہود و نصارہ کا لباس کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے نوجوان غیر محرم عورت سے میل جول رکھنا معیوب نہیں سمجھتے، ہمارے نوجوان اسلامی ماحول، اسلامی شعار کو اپنانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر سنت رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی داڑھی کو صاف کرتے ہیں اور داڑھی کے ساتھ ساتھ اپنی مونچھ کو بھی صاف کر دیتے ہیں، پھر شکل ایسی ہو جاتی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ عورت کا چہرہ ہے یا مرد کا، کسی مسلم کا چہرہ ہے یا مشرک کا۔ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو ذرا بھی احساس نہیں کہ روزانہ داڑھی منڈا کر حرام کاری کا مرتکب ہوتے ہیں۔ داڑھی منڈانا بالاتفاق حرام ہے، داڑھی منڈانا سخت گناہ ہے، داڑھی منڈانا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا ہے، اپنے چہرے سے سنت رسول کو مٹانا ہے، داڑھی منڈانا غیرت مردانگی کے خلاف ہے، داڑھی منڈانا اشعار اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو ذرا بھی احساس نہیں، ذرا بھی خدا کا خوف نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے معاشرہ میں طرح طرح کی رسم قائم ہو گئی ہے، طرح طرح کا رواج قائم ہو گیا ہے۔ شادی کرنا سنت رسول ہے، شادی کرنا باعث ثواب ہے، شادی کرنا نصف ایمان کو محفوظ کرنا ہے، لیکن اس نیک کام میں بھی خرافات داخل ہو گئی ہے، اس سنت رسول میں بھی ناجائز کام ہونے لگا ہے، اس نیک کام میں بھی واہیات کا دخل ہونے لگا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے نوجوان فلمی گانا بجاتے ہیں، شادی کے موقع پر ولیمہ کرانا سنت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ رکھے۔ آج ہمارے سماج میں ولیمہ کرانا اپنی عزت بڑھانا سمجھتے ہیں، اگر حیثیت نہیں ہے تو قرض لے کر ولیمہ کراتے ہیں، اگر روپے نہیں تو سود پر قرض لے کر ولیمہ کراتے ہیں، ایک سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کاری کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ اگر پڑوسی نے شان و شوکت سے ولیمہ کرایا، اگر رشتہ دار نے آن بان شان سے ولیمہ کرایا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے بھی زیادہ شان و شوکت سے ولیمہ کرانا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹی شان کے لیے قرض میں دب جاتے ہیں، ایک سنت کی ادائیگی میں بھی ہم گنہگار ہوتے ہیں، سود جیسی بری چیز کو بھی ہم گلے لگاتے ہیں۔ اب تو شادی بیاہ کے موقع پر کھانے پینے کا رواج بھی ایسا ہو گیا ہے کہ الحفیظ الامان بزرگ لوگ کہا کرتے ہیں کہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر کھاتا ہے اور جانور کھڑے ہو کر۔ ہمارا ترقی یافتہ سماج، ہمارا ترقی یافتہ معاشرہ نے انسان کو سنت رسول سے ہٹا کر، انسان کو انسانیت سے ہٹا کر جانوروں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب بیٹھ کر کھانے کا انتظام نہیں ہے، بیٹھنے کا بندوبست نہیں ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھاؤ اور کھڑے ہو کر کے پانی پیو، اور سماج کو بتا دو کہ یہ ترقی کا دور ہے، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ،
ہمارے سماج کی اصلاح ضروری ہے، ہمارے سماج سے خرافات کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے معاشرے میں کچھ ایسے بھکاری موجود ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو گریجویٹ، کچھ بھکاری ایسے نظر آئیں گے آپ کو جو عالیشان مکان میں رہتے ہیں، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہیں، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو وکیل ہیں، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو بینکوں میں کام کرتے ہیں، کچھ بھکاری ماروتی گاڑی سے چلتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، آپ دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ عبدالسلام صاحب کیا بول رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ آخر عبدالسلام صاحب کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ تو سنو، میں واضح لفظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کا تعلیم یافتہ وہ نوجوان جو اپنے ہونے والے سسر کے سامنے جہیز کے لیے اپنے دامن کو پھیلا دیتا ہے وہ بھکاری ہے۔ ہمارے سماج کا وہ ڈاکٹر جو شادی کی پہلی شرط جہیز رکھتے ہیں وہ بھکاری ہے۔ ہمارے سماج کا وہ بزنس مین اور تاجر جو بغیر جہیز کے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوتے وہ بھکاری ہے۔ ہمارے سماج کا وہ گریجویٹ جو بغیر جہیز کے شادی پر راضی نہیں ہوتا وہ بھکاری ہے۔ اسکولوں اور کالج میں پڑھانے والا استاد اگر جہیز کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ بھکاری ہے۔ سماج میں ہر وہ نوجوان جو جہیز کی مانگ کرے وہ بھکاری ہے۔ سماج کے نوجوانوں، اگر تمہیں دولت چاہیے تو دستے محنت سے حاصل کرو، اگر تمہیں روپیے اور پیسے چاہیے تو محنت مزدوری کر کے حاصل کرو، اگر تمہیں عیش و آرام چاہیے تو شب و روز محنت کرو، دوسرے کی دولت پر لالچ نہ کرو، ورنہ تم میں اور بھکاری میں فرق نہ ہوگا، ورنہ تم میں اور بھکاری میں امتیاز نہ ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے سماج کو ایسے بھکاریوں سے پاک کرنا بہت ضروری ہے، اپنے سماج سے ایسے بھکاریوں کا بھگانا بہت ضروری ہے، اپنے سماج سے ایسے بھکاریوں کا صفایا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ غریب کی لڑکیاں کنواری رہ جائیں گی اور یہ جہیز کے بھکاری ایسے شکار کی تلاش میں گھومتے رہیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارا معاشرہ اتنا بدل چکا ہے کہ ہمارے نوجوان جو رشتہ کے لیے لڑکی تلاش کرتے ہیں ان کی پسند سن کر یقیناً آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ہمارے نوجوان جب اپنی شریک حیات کی تلاش شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی کسی پھرنگی کی طرح انگریزی بولتی ہے کہ نہیں۔ ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہونے والی شریک حیات کے بال کٹے ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں شریک ہونے والی لڑکی حور و پری کی طرح خوبصورت ہے یا نہیں۔ ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں، ان کی ہونے والی شریک حیات شادی کے بعد بھی نوکری کر کے ان کو پیسے لا کر دے سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی انٹرنیٹ پر ان سے گفتگو کر سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی پارٹی میں ڈانس کر سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی اسٹائل والی ہے یا نہیں۔ سماج کے نوجوانوں سنو، جس مذہب کے تم ماننے والے ہو، جس مذہب کے تم چاہنے والے ہو وہ مذہب اسلام ہے۔ کیا تم نے پتہ لگایا کہ تمہاری ہونے والی بیوی نماز پڑھتی ہے یا نہیں؟ کیا تم نے معلوم کیا کہ تمہاری ہونے والی بیوی باحیا ہے یا نہیں؟ کیا تم نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ تمہاری ہونے والی بیوی انگریزی بولے یا نہ بولے لیکن قرآن کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں؟ کیا تم نے معلوم کیا کہ تمہاری شریک حیات حجاب کی پابند ہے یا نہیں؟ کیا تم نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو مگر اچھی سیرت والی ہے یا نہیں؟ کیا تم نے پتہ لگایا کہ تمہاری ہونے والی شریک حیات اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والی ہے یا نہیں؟ اگر معلوم نہیں کیا ہے، اگر پتہ نہیں کیا ہے تو معلوم کرو، ایسی لڑکی تلاش کرو جو نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، پردہ کا اہتمام کرتی ہو، فیشن سے دور رہتی ہو، شریعت کی پابند ہو، حسن اخلاق رکھتی ہو، اچھی سیرت رکھتی ہو، اللہ سے ڈرتی ہو، سنت رسول پر عمل کرتی ہو، فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلتی ہو۔ اگر تم نے ایسی لڑکیوں کا انتخاب کیا تو تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، یہاں بھی کامیابی ہے وہاں بھی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک بیوی مرد کے لیے نعمت ہے، ہو نیک تو شوہر کو نیک بنا دیتی ہے بیوی، ہو بد تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے بیوی۔ کہتا ہے آسی عورت کا ہے شاہکار، کہتا ہے آسی عورت کا ہے شاہکار، برا کو اچھا، اچھا کو برا بنا دیتی ہے بیوی۔
برا کو اچھا، اچھا کو برا بنا دیتی ہے بیوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے توسل سے ہم سبوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔